بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ علی مرزا صاحب اندرون خانہ رافضی اور سبائی ہیں تو اس بنا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی دشمنی ان کی رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے، اور یہ بات ہم مجرد جذبات یا اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس دعوے پر کہ یہ بندہ اصلاً رافضی اور سبائی ہیں، اس پر ہم درجنوں قابل اطمینان دلائل رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ اپنے پمفلٹ کی ابتدا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص انہوں نے چوری چھپ کے کی، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے بعد مزید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل پر احادیث ذکر کرتے کرتے صفحہ نمبر 23 پر 47 نمبر ایک حدیث یہ لاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شک نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ مجھ سے یعنی سیدنا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا، اور منافق ہی مجھ سے یعنی سیدنا علی سے نفرت کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ اب اس حدیث میں وسوسہ یہ دے رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان پر چھپ کر اٹیک کر رہے ہیں کہ یہ سب علی کے دشمن تھے، لہٰذا یہ منافق تھے، اور یہ صرف یہاں سے بات اخذ نہیں کی جا رہی، بلکہ ہمارے ایک ساتھی جو ان کے پرانے امتی اور پرانے متاثرین میں سے ہیں، انہوں نے ہمیں رشیا سے بتایا تھا کہ اس بندے کے پاس ہم بیٹھے تھے تو ہم سے کہنے لگا، پرسنل میں کچھ بندے تھے ہم، کہ مجھے لاہور سے فون آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منافق ہیں یا نہیں۔ تو ان کا جواب تھا یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ عقل و شعور رکھنے والے ذرا یہاں سوچئے اور سمجھئے بات کو، اگر رافضیت اندر نہ ہوتی اور اہل سنت والجماعت کا یہ نمائندہ ہوتا تو جواب اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، بالکل اس طرح نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور مسند احمد کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اس حدیث نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ مناسب تھا اور بنتا تھا جو ہر ایک مسلمان کے زبان پر ہی ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کلا وحاشا نعوذ باللہ من ذالک، کہ امیر معاویہ پر ایسی تہمت لگے۔ لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، یعنی سمجھ یہ آئی دوسرے الفاظ میں کہ جی بات تو ایسی ہی ہے کہ یہ منافق تھے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن میں چونکہ کہہ نہیں سکتا، یہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اسی طرح کا وسوسہ یہاں پیش کیا ہے اور چور دروازے سے دیا ہے۔ اول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وعید کی حدیث ہوتی ہیں عمومی، ان کو خاص محل پر نہیں فٹ کیا جاتا، اسی طرح جو خاص پس منظر کی حدیث ہوتی ہیں انہیں خاص ہی رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عباس نے کہا تھا، اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، یہ 4 القابات دیے تھے حضرت عباس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جھوٹا کہا ہے، گناہگار کہا ہے، خیانتگر کہا ہے، اور اسی طرح دھوکے باز کہا ہے۔ لیکن ایک خاص پس منظر تھا، اور صحابہ کرام کی آپس کی باتیں ہم ان میں نہیں پڑھتے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اتنے حق گو تھے تو یہ حدیثیں آپ نے کیوں چھپائی؟ تو آپ جواب یہی دیں گے چونکہ یہ ان کی لڑائی تھی، ہم اس میں پڑھ نہیں سکتے۔ تو وہی جواب ہم یہاں باقی صحابہ کرام کے بارے میں بھی دیتے ہیں کہ اگر انصاف کرنا پورا کیجیے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ خاص پس منظر کی احادیث ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ آئیے ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں،
قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ منافق کون ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 بہترین جواب دیتی ہے ہمارے اس سوال کا کہ منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کون ہے۔ چونکہ قانون یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص علامتوں سے کی جاتی ہے۔ اگر ایک علامت کسی بیمار میں پائی جا رہی ہے تو وہ یہ نشانی ہوگی اس چیز کی کہ اس بندے میں فلانی بیماری ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات ذکر کی ہیں کہ جس بندے میں یہ ہے وہ منافق ہے۔ تو آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں سے بخاری کی حدیث نمبر 34 میں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفات ایسی ہیں جس بندے میں یہ پائی جائے وہ خالص، پیور، ستھرا، سچا منافق، جس میں 4 علامات، وہ خالص منافق۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس میں 4 نہ 4 میں سے ایک پائی گئی تو اس میں منافقت کی ایک صفت پائی جائے گی، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ علامت خود سے نکال دے اور چھوڑ دے تو منافقت سے وہ نکل جائے گا، وگرنہ منافق کا منافق کی رہے گا، یا ایک علامت منافقت کی اس میں رہے گی۔ پہلی علامت، اذا اؤتمن خان، جب اسے امین بنایا جائے، امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے متعدد دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت جو انسانوں کے نام ہے وہ قرآن و حدیث، وہ علم شرعی، کتاب و سنت کا علم، یہ سب سے بڑی امانت روح زمین پر پائی جاتی ہے۔ اب کیا خیال ہے کہ جو بندہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہو، اس میں وہ چوریاں کرتا ہو، اس میں وہ غلط بریکٹیں باندھ بار کر احادیث کی تحریف کرتا ہو، صحابہ کی تنقیص زور زبردستی کرتا ہو، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بخشتا ہو، ابو بکر کو نہ بخشتا ہو، تو اس سے بڑا خائن کون سا ہوگا کہ جو قرآن و حدیث کی عظیم امانت میں وہ خیانت کرتا ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا اس کا نام ہے۔ دوسری علامت، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، بلا مبالغہ آدھا درجن سے زائد دلائل ایسے لائے جا سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گنے جا سکتے ہیں کہ جہاں اس بندے نے چوریاں کی ہے، اور چوریاں بھی دین کے اندر کی ہے، سچ کو جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کیا ہے، کالے کو سفید اور سفید کو کالا ثابت کیا ہے، من گڑت احادیث بیان کی ہے، بے سند واقعات بیان کیے ہیں، ضعیف الاسناد احادیث کو سہارا بنایا ہے، اور دجل کیا ہے، فریب کیا ہے، اور اسی طرح جھوٹ اور خیانت سے کام لیا ہے۔ یہ تھی دوسری علامت، بات کرے جھوٹ بولے، حتیٰ کہ خود اپنے تبصرے اور اپنے بیانات کل کی سچی باتیں جھوٹی یعنی اپنا طرز ہی کل کی سچی باتوں کو جھوٹا بتا رہا ہوتا ہے، اور کل کے جھوٹ کو آج سچا ثابت کر رہا ہوتا ہے، یعنی تناقض اپنی گفتگو میں۔ اور یہ جھوٹ کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے جب ایک ہی بندے کی آپس میں باتیں ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں ٹکرا رہی۔ تیسری علامت، تو اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، خلاف ورزی کرے۔ دنیا جانتی ہے، کراچی کے عالم کو آپ نے ٹائم دیا، وعدہ کیا، موقع پر بھاگ گئے۔ سندھ کے عالم کو آپ نے ٹائم دیا، یعنی یہ بڑی بڑی مثالیں میں دے رہا ہوں، اور موقع پر پھر بھاگ گئے۔ تو وہ اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی، یہ منافق کی علامت۔ چوتھی علامت، وہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا ہو، بحث مباحثہ ہو، تو فسق و فجور اور زبان سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہے اس انسان کی۔ دنیا جانتی ہے اور دنیا باخبر ہے آپ کی بد زبانیوں، بد کلامیوں اور گالی گلوچ، حتیٰ کہ آپ کی بد زبانی سے نہ صحابہ کرام محفوظ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، اور نہ شرفاء محفوظ، نہ علماء ربانیین محفوظ۔ تو یہ چھوٹی علامت، وہ اذا خاصم فجرا، جب لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف ہو،
تو اس وقت گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی اس کی عادت ہوتی. یہ ہے 4 منافقت کی علامات جو واضح طور پر ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے بلا کسی جذبات کے. یہ تو منافقت کی علامات تھی، لیکن بلا مبالغہ یہاں جو منافقت، بنیادی منافقت جسے آپ اعتقادی منافقت کہتے ہیں کہ اندر سے بندہ کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، اندر سے کافر ہو باہر سے مسلمان ہو، اندر سے رافضی اور سبائی ہو اور باہر سے اہل سنت ہو، یہاں تو یہ چیز پائی جا رہی ہے. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ بندہ ابن سبا کے طرز پر ہو. یعنی ابن سبا سے آپ کہیں کہ بڑا منافق کون ہوگا؟ یہاں تو الحمدللہ ہم دلائل رکھ کر اس بات کو کہتے ہیں کہ اندر سبائیت ہے اور باہر اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھا گیا ہے. تو اب فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ منافق کون ہے. مجھے تو آپ کی اس سے اگلی حدیث جو آپ نے بیان کی ہے وہ پسند آئی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے بندے تباہ ہوں گے. ایک میری شان میں بہت غلو کرنے والے محبت کی آڑ میں، وہ تباہ ہوں گے. یعنی سادے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے رافضیت اور سبائیت کا ٹولہ جو علی کی محبت، نام نہاد محبت، بہانے کی محبت میں دوسرے صحابہ کرام کی تنقیص کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، یہ تباہ ہوں گے. اور دوسرے ناسبی تباہ ہوں گے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جان نفرت رکھیں گے، ان کے شان میں تنقیص کریں گے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت فائدے میں رہ گئے ہیں اور ان کی انشاءاللہ نجات کی امید ہے، جو نہ سبائیت اور رافضیت کے عقائد رکھتے ہیں اور نہ ناسبیت کے رکھتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک طرفہ صحابہ کو نہیں مانتے بلکہ تمام ہی ان کے ہیں. امیر معاویہ بھی ان کے، علی بھی ان کے، حسن بھی ان کے، حسین بھی ان کے، ابو بکر بھی ان کے، عثمان بھی ان کے. یہ اہل سنت والجماعت کا سالم اور صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں حق سچ کی توفیق نصیب فرمائے اور تقلید شخصی سے آزاد کر کے قرآن و سنت کی جو صحیح راہ ہے اور صحیح راستہ ہے اس پر گامزن فرمائے.